أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے زور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء اکرام مشائخ اعظام تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے ارکان اور تمام میرے قائد ہمارے قائد امیر المجاہدین کے شاگرد ساتھی اور ان کی زیر نظر رہنے والے بہت سارے احباب وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں سب کا نام لوں لیکن ایک بات ہے کہ امیر المجاہدین ہم سب کا ایک ہی تعارف بنا گئے ہیں اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا بھی وہی تعارف ہے اگر ہم یہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں تو ہمارا بھی یہی تعارف ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے بس ہمارا سب کا یہی تعارف ہے وہ کہ اس لیے کہ ہم شور مچاتے پھرتے ہیں کہ کوئی گلشن ناموس رسالت کے اندر کوئی سور نہ آ جائے اور جو آئے پھر ہم اس کو اپنے ٹانگوں سے ہاتھوں سے ایسا بھگاتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ پھر پاکستان میں نہیں بچتی وہ باہر جانے پڑ جاتے ہیں تو ہر سمت سے لگ رہا ہے ایک ہی نعرہ ہر سمت سے لگ رہا ہے ایک ہی نعرہ اب تو بھی بول ہے وادی ہزارہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لوگ کہتے ہیں جی کہ لبیک والوں کے پاس ووٹ نہیں ہے میں نے کہا جلے اسی جلسہ کریے تے لوگ باہر جگہ اندر ختم ہو جاندی تے جدو ساڑھے ووٹ پہن دے تو اسی دھاندلے نہ کرو تے ڈبے جگہ ختم ہو جاندی ساڑھے پنڈالا جگہ ختم ہو جاندی تے تسی کہتے ہو ڈبے ووٹ کوئی نہیں بہرحال ہمارے قائد ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ لبیک والے کیا کریں گے میں نے کہا جی لبیک والے کہتے ہیں کہ ستمگر کے آگے ستمگر کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکے گا ستمگر کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکے گا جو امیر المجاہدین نے کہا تھا وہ ہم کریں گے
दिखा दिया है आपको कि आज जिस चैनल को खोलें, जिस मीडिया चैनल को खोलें, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को खोलें, उसमें आज लाखों करोड़ों और अरबों में बिकने वालों की दास्तानें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वाहिद जमात है, एक ऐसी वाहिद जमात है जिसने ना अपने नजरिए को बेचा, ना अपने नजरिए कायद के नजरिए को बेचा, ना अपनी फिक्र को बेचा, ना अपने वोट को बेचा, बल्कि जो उनकी कीमत लगाने के लिए आए तो उनको एक ही बात कही कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमार गम गुरबे मसीहा छोड़कर। आपके मुल्क का बहुत बड़ा वजीर फोन कर कहने लगा कि हमने आपको बहुत पेशकशें की, इतनी पेशकशें की कि किसी सियासी जमात को नहीं पेशकश की ऐसी आपने हमारी हर पेशकश ठुकरा दी। मैं इस बात पर आपसे नाराज हूँ, मैं इस बात पर बड़ा रंजीदा हूँ कि आपने कोई भी पेशकश कबूल नहीं की। मैंने कहा भाई और दोस्त और नादान, तुझे खुश होना चाहिए कि तू जिसके पास भी पेशकश लेकर गया, किसी ने अपना ज़मीर बेचा, किसी ने अपना नजरिया बेचा, किसी ने अपना वोट बेचा, तो कयामत वाले दिन और जिंदगी में रहते हुए ये फख्र से कह सकेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास मैं अरबों लाखों करोड़ों लेकर गया, उन्होंने कहा भाई हमारा नजरिया, हमारा वोट और हमारा मिशन काबिल फरोख्त नहीं है। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो लम्हों में ये तारीख रकम की जा चुकी है कि लब्बैक वाले इस मुल्क में वो हैं कि जो ना बिकेंगे और ना झुकेंगे और ना अपना नजरिया फरोख्त करेंगे, बल्कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश करेंगे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो जाम मेरे कायद ने इस कौम को पिलाए हैं ना, तुम कहते हो कि जनाब ये चंद दिन की बातें खत्म हो गई हैं। मैंने कहा हो गई हैं खत्म? देख रहे हो ये अभी आगाज है, अभी हम कौम से वोट मांगने नहीं निकले, अभी तो हम कौम को बताने आए हैं कि ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हम ये नारा दब ही नहीं सकता, इसलिए कि इस नारे को जिस इखलास के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस जुलूस के साथ और जिस वफा के साथ मुमताज कादरी ने तख्ता-ए-दार पर बुलंद किया है, तुम सोचते हो वो नारा दब जाएगा? इस नारे ने तो अभी पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान में गूंजना है, उधर से निकलकर इंग्लैंड में गूंजना है, यूरोप के कलीसियाओं में नारा गूंजना है, क्योंकि ये नारा दबने के लिए नहीं आया। मेरे आका मौला का नाम इंशाअल्लाह हर उस जगह पर होगा जहां जालिम आकर के बैठा है, जहां जालिम चौड़ा होकर बैठा है। इंशाअल्लाह ये नारा दबने के लिए नहीं आया। और हमारे कायद ने हमारे हाथों को जब हवा में बुलंद किया है तो ये नारा सिर्फ इसलिए लगाया कि हम हाथ अगर हवा में बुलंद करें तो इससे कहें या रसूलल्लाह हम आपके लिए हाजिर हैं, और अगर यही हाथ बुलंद करते हुए हम कह दें कि हमें खत्म नबूवत के गद्दार का इस्तीफा लेना है तो पूरी गवर्नमेंट को लिटा कर रख देते हैं। हाँ, ये नारे में वो ताकत है। उस्ताद साहब फरमाया करते थे, कायद मोहतरम फरमाया करते थे कि ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क़ो मस्ती है, जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। कल पाकिस्तान के अंदर एक अजीब तमाशा था, कोई अगवा हो रहा था, कोई खूनों पर बिक रहे थे, कोई उठाए जा रहे थे, कोई होटलों में बुक किए जा रहे थे। सिर्फ 3 MPs पाकिस्तान के अंदर ऐसे थे जो आजादाना घूम रहे थे और किसी की कोई परवाह नहीं थी, किसी की कोई टेंशन नहीं थी, किसी की कोई बात नहीं थी, ना किसी डिमांड की, ना किसी की बात की। सहाफी पूछने लगे, वो कहने लगे कि जनाब आप हल्के की आवाम के लिए कोई चीजें ले लेते, कोई मराद ले लेते, कोई नालियां रोडे बना लेते, तो हमारे कायदे सिंध और अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा यार हम ले लेते, लेकिन कौम ने हमें इसलिए वोट दिया ही नहीं। कौम ने दिया है कि आपको इसलिए दिया है कि आप वो हैं जिन्होंने फैजाबाद में 7 लाशें उठाकर खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया है। हम अपना वोट आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप खत्म नबूवत के पहरेदार हैं। हम आपको अपना वोट इसलिए दे रहे हैं कि आप नामों से रिसालत के पहरेदार हैं। हमने आपको वोट इसलिए दिया है कि आपको वाकई उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर कि जिन पर हम यकीन रखते हैं कि ये जमीर का सौदा नहीं करेंगे। वो
اس سے بات آگے چلی گئی ہے. بکنے چکنے والے اور ہوتے ہیں, ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہمیں ہمارے قائد نے وہ نظریہ دیا ہے جس نظریے کو وہ دنیا میں کوئی قوت نہیں خرید سکتی. اس کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں, اور اس جذبے کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں. اس جذبے کی ایک ہی قیمت ہے کہ اس جذبے کے ساتھ کشمیر لیا جا سکتا ہے, اس جذبے کے ساتھ فلسطین لیا جا سکتا ہے. لوگ جہاد کا نام سنتے ہی جناب چہرہ ایسا بنا لیتے ہیں, بھائی ہم جہاد سے کشمیر لیں گے, آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے. ہمارا جہاد جو ہے نا, ہمارے جو قوت ہے وہ اپنے کے اوپر نہیں برستی, نہ ہماری قوتیں اپنے کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارا جو بھی لوگوں کو دبدبا ہے وہ کفر کے لیے ہے, وہ حضور کے دشمنوں کے لیے ہے. ہمارے قائد کے حیات میں ایک دفعہ حکومت کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ جی کشمیر کے موقع پر تو ہم ایک ہیں, تو کیوں نہ ہم کشمیر میں اکٹھے مظفر آباد میں پروگرام کریں. قائد نے فرمایا پروگرام بھی ہم کریں گے, سٹیج بھی ہم سمجھائیں گے, لیکن اس پروگرام کا نام ہوگا جہاد کشمیر کانفرنس. تقریر میں کروں گا, میرے سجے پاسے وزیر اعظم بٹھا دو, شام سے اگر کشمیر لانا ساڑھا کام ہے. فرمایا جس پاسے تسی لگے رہے ہو نا, 70 سال نہیں 170 سال بھی تسی گزار دو, کشمیر نہیں لانا لا. فرمایا تسی سیریس ہی نہیں, یہ سیریس ہے تو آؤ چل دیں کٹھے سری نگر آلے. کس کی جرت ہے سانو ٹوکے, کس کی جرت ہے سانو. فرماتے سن ہندو, فرماتے سن ہندو تو ساڑھا لبیک کا نعرہ سن کے ہوتی دھوتی نہ کھلی لگا کر کرنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے کہ مسلمان کوئی بھی کام رسمن نہیں کرتا, اور امیر المجاہدین نے اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم حضور کے نام پر رسمن نہیں نکلے, ہم حضور کے نام پر اپنے ایمان سے نکلے ہیں, اپنی دل و جان سے بڑھ کر نکلے ہیں. اور رسمن جو تھے نا وہ احد پر جاتے ہوئے مقام شوق سے واپس آ گئے تھے 1.5 میل سے. جنہوں نے حضور کو رسمن مانا تھا, پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے, عمرے بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, اور جناب تسبیحاں بھی پھیرتے تھے, لیکن رسمن. اور جنہوں نے دل سے مانا, میرے آقا مولا نے غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا کیا میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں, سلہ بالا من شیتا وقتا ہے بالا من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا. یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں, آپ حکم دیں, ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے. آپ حکم دیں, ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. آپ حکم دیں, ہم اپنے مال کے ساتھ لڑیں گے. آپ حکم دیں, ہم اپنی جانوں کے ساتھ لڑیں گے. آپ حکم دیں گے, ہم اپنے دوستوں سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے. میرے آقا مولا کا چہرہ چمک اٹھا, میرے آقا مولا کا چہرہ مزید چمک اٹھا, کیونکہ جب غلام وفاداری کا اظہار کرتے ہیں نا تو پھر آقا خوش ہوتے ہیں.
آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک غلام نے پاکستان میں رہتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر مالکوں نے صلہ کیا دیا کہ آج وہ لوگ جن کو دنیاوی عزتیں ملتی ہیں چند دن کے لیے، کہا جاتا تھا جی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف، آج خالی مشرف رہ گئے، خالی مشرف کہا جاتا تھا جی صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری، آج خالی زرداری رہ گئے۔ اور ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا عزت مآب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، آج خالی نواز شریف رہ گیا۔ اور اس طاغوت کے میڈیا نے اور اس طاغوت کے لبرلز نے علامہ خادم حسین رضوی کا نام بگاڑا جان بوجھ کے، خادم رضوی، خادم رضوی، خادم رضوی۔ علامہ صاحب دنیا سے گئے اس شان سے کہ ہر کوئی سر جھکا کر کہتا ہے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا ہے کوئی چلے صحیح، پھر آسمان و زمین کی ہر شے اس کا نام لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کی ہم نوا ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ منظر دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ خطیب اور جناب شاہ سلطان ٹل لگایا کرتے تھے، جناب او فلاں آ رہا جی، استاد صاحب آگے سے مسجد علی کٹا آ رہا، جناب فلاں آ رہا، فلاں آ رہا، ایک صرف ایک باری لبیک کہن دی دے رہے دو میں آسمان ہاتھ وال بلند ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ صرف بتانا یہ تھا کہ یہ صرف ایک بندے کے اخلاص کی وجہ ہے کہ آج امت کس نہج پر آ گئی ہے، اور اگر ہم سب اس اخلاص کے ساتھ چل پڑے تو کون روک سکتا ہے حضور کے دین کو تک بنانے کے لیے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے سدا بلال کو مکے کی گلیاں سے لٹا کر پتھر نہیں رکھے جاتے، ایک دن پھر وہ آندا کہ بلال کعبے کی چھتوں سے چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا سدا نہیں رکھا جاتا بلال کو ظلم و ستم سے تھلے، ایک دن آندا کہ میرے آقا و مولا فتح مکہ والے دن داخل ہو دیں تے خانہ کعبہ دا دروازہ کھلدا، میرے آقا و مولا حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور ایک اتنے غلام کو لے کے اندر خانہ کعبہ دے جا کے اندر کنڈی لا دے دیں، اور آج قریشی و ہاشمی سارے بار کھڑے ہوندے ہیں۔ آج اس دن مکے دے سردار یہ بہ کے کہہ رہے ہوندے ہیں کہ اگر میرا پیو یہ منظر ویکھدا نا، یہ منظر ویکھدے ہی مر جاندا۔ میں کہو ظالمو تحریک لبیک تے ظلم کر دیو، ان قریب وہ دن آنا نا کہ جس دن لبیک والے ایک مظلوم کو کھڑا کر دیں گے اس جگہ تے جس جگہ تے ظالم اپنی انگلاں نوں دن تھلے دے کے بیٹھے گا کہ لبیک والے نے کر کی دیتا، یہ چاہتے کیا پھر اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کہندا ساری دنیا شکار کھیل رہی سی، کوئی غربت کے نام تے غریب میں شکار کر رہا سی، کوئی ظلم کے نام تے شکار کر رہا سی، کوئی جناب روٹی کپڑے مکان کے نام تے شکار کر رہا سی، کوئی موٹر وے اور کرتی کے نام تے شکار کر رہا سی۔ اتنی دیر حضور دا دین آ گیا، ہر کوئی غریباں دی گل کردا، لیکن غریباں دی گل جڑا عمل کردا وہ میرے آقا مولا دا دین ہے، جڑا غریباں نوں کعبے دی چھت تے چڑھا دے غلاماں دا وہ میرے آقا مولا دا دین ہے۔ اور اس دین میں ایسی گل کرتے ہیں جس دین نے حضرت ابو بکر صدیق کے منہ سے الفاظ کڑھائے کہ ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا، ابو بکر قریشی، ابو بکر یہ کہنے لگے کہ ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان سے الفاظ کڑھائے۔ حضرت عمر وہ جڑے اسلام لان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھکدے بھی نہیں سن، لیکن جدو اسلام لے آئے حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈے سردار، اور ابو بکر نے جس کو رعایا کرایا بلال بھی ساڈے سردار۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، اس مزاج کو امیر المجاہدین نے اپنے خطبیاں دے نال اور اپنی گلاں دے نال اور اپنے عمل دے نال قوم نوں دسیا۔ قوم باہر نکلی کہ نہیں نکلی؟ قوم باہر آ گئی نا، حضور دی ناموس واسطے، حضور دے دین واسطے اور پاکستان واسطے۔ بابا جی دا ایک کمال ہے کہ کسی نے دین اترے اعتراض کیتا نا جی، اور لبرل سارے کٹھے ہو کے کہنے لگے جی یہ کہڑا طریقہ لبیک لبیک لبیک۔ بابا جی نے کیا اور یہ نہیں لبیک لانا، جوانوں کو چھڑ کے لبیک لانا۔ یہ بابا جی کا کمال سی کہ جس گل نوں کسی نے اعتراض کیتا آپ نے فرمایا ہاں، لوگ کہنے تھے کسی دین دے ٹھیکیدار ہو، آپ نے فرمایا نہیں چوکیدار ہاں، نہیں چوکیدار ہاں، آپ نے فرمایا ہاں یار اسے ٹھیکیدار بھی ہیں، کیونکہ اسی ختم نبوت کے اتنے پہرا دینے ہیں، اسی ناموس رسالت کی گل کرتے ہیں کہ دین دا ٹھیکیدار انہوں نے بنا دئیے جڑے راتوں نوں وکدے نے، دسو انہوں نے بنا دئیے
جڑے جا کے عمران خان کو اے سکھن کہ واش روم کس طرح صاف کرنا چاہیے. اور اللہ دے بندیو اسلام تسی علماء ہو, تسی پیر ہو, تسی عمران خان کو ایک سنن جاندے ہو, تسی تو روک کے کہہ دے ہوئے واش روم دی گل کردا اسی مسجد دا واش روم دھونا اپنا فخر سمجھتے ہیں. ہر عالم دین مسجد کی صفائی کرنا اپنا فخر نہیں سمجھتا, اسی اس کی خدمت کرنا فخر سمجھتے ہیں. جس منصب پہ تینوں بٹھایا گیا تو قوم کی خدمت کی, تو قوم دے نال کی کیتا, تو کیسے میں رلاؤں گا. وہ تو روئے نہیں, وہ تو آج ہنس رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں کہ یہ بھٹو, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کا نظریہ کہ کیا قوم رو رہی. قوم کا کی حال کیتا تسی, قوم کی ہر شاید لٹ کے لے گئے ہو, چور تو آج ہنس رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی سی. اے صرف جھوٹے نعرے سن, اے تبدیلی نہیں سی, اے سارا کچھ نہیں سی. آؤ حضور دے دین کی طرف. او دین جس نے ابو بکر صدیق نو وہ شانہ دیتی ہیں کہ قیامت تک صداقت کا نشان بنا دیتا. حضرت عمر فاروق نو وہ شانہ دیتی ہیں کہ عدالت کا نشان بنا دیتا. اور حضرت عثمان غنی نو وہ شانہ دیتی ہیں کہ سخاوت کا نشان بنا دیتا. اور مولا کائنات نو وہ شانہ دیتی ہیں کہ کوئی بھی گل, کوئی بھی بات, کوئی بھی ذکر علی تو خالی رہے کس طرح ہو سکتا. اسلام کا مزاج کی ہے. لوگ کہنے سن جناب خالی نعرہ حیدری جائلی لا کے گھر چلے جاؤ. بابا جی نے آکھا ان خالی گل نہیں بڑھتی, مولا علی کی پوری گل کرو. فرمایا جدو نعرہ حیدری لاؤ, جائلی آکھو اور سٹیجہ دے نچو اور گھر جا کے بہ جاؤ اور حسین دے نام دے آکھو بھئی اسی حسین دے ناڑا, لیکن حسین دے کردار ادا کرنے دی باری آئے تو کسی سارے منہ چھپا بیٹھو. فرمایا مولا علی نے جدو کفر کھڑا ہو کے پکارے کہ آؤ ساڑھے مقابلے تو پھر مولا علی دا غلام بن کے میدان سے نکلتا پیدا. وہ کس طرح جس طرح مولا علی نکلے خندق کے مرحب آیا, مرحب میں آ کے کیا ہونے کیا ہوئے عرب آلے ہو, او مکے آلے ہو, او مسلمانوں, میں نے لوگ جان دیں کہ میں مرحبا اسلام نو آ کے پکاریا. میں او پہلوانا جس نے مقابلے سے 1000 آدمی بھی مات نہیں رکھدا. تو مولا علی نے یہ نہیں آکھیا بھئی اسی بڑے امن پسند ہاں, اسی بڑے جناب گھر بہن والے ہیں, اسی بڑے خالی تسبیحاں پھرن والے ہیں, اسی بڑے جناب اللہ ادا کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو مرحب ہے, انا الذی سمتنی امی حیدرا. فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. او شیر جڑا جنگل دی جھاڑیاں دا شیر ہے, جدو اس دے نال سامنا ہوئے نا تو پھر مولا علی نے ایک کو تلوار دے نال مرحب دے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. فرمایا استادہ نے اسلام کا مزاج سمجھایا. میں گل کر رہے سے حضرت سعد بن معاذ دی, جدو میرے آقا و مولا دا انہوں نے چہرہ کھلایا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا چلو بدر دی جانب. علامہ اقبال کہندا کہ صحابہ نے بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا. دعویٰ کی کر دیتا کہ یا رسول اللہ تسی حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے. گھوڑے تو صرف انہوں کو 2 سن, انہوں نے کیڑے سمندر پانے سن. پھر ساڑھے بابا جی نے اقبال کو پوچھا اقبال وہ کیڑے گھوڑے سن. اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہے, باہر و بار درگوشہ دامان ہے. اقبال کہندا جس نے دل وچ عشق رسول ہوندا نا, کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. اور پھر میرے رب نو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے حبیب دی محبت صحابہ نے بات کے گل کی تھی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت مسلمانوں نے گھوڑے دریائے دجلہ پا دیتے. اور پھر سامنے دیکھنے والے فوجیوں نے کیا کہ دیوان انسان نہیں ہو سکتے, یہ دیوانے آ رہے ہیں, دیوانے آ رہے ہیں. اس موقع کے اوپر ایک رائٹر نے بڑی کمال لکھی گل, انہیں کیا ہو یاد رکھنا کہ جذبے سواریاں نہیں ہوندے, سواراں دے وچ ہوندے. جذبے سواریاں نہیں ہوندے, سواراں چ ہوندے. میں تانوں دستا کس طرح ہوندے. لوگ کہتے نہیں اہل سنت کو لیڈر کوئی نہیں ملیا, اہل سنت کو فلاں کوئی نہیں ملیا. میں کہا ایک کو ملیا تے جذبہ ویکھ لو تھلے, ایک کو آیا بابا تے تھلے جذبے دی حالت دیکھ لو کہ وہ آپ کہتے ہوندے سن کہ جے پرناڑے تو پانی صاف آوے نا تھلے صاف ہوندا. فرمایا جو اتنی گندی ذہنیت ہوئے تے تھلے صاف کو پانی کتوں آوے. اور اللہ استاد صاحب فرماتے سن اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز. کائنات کی ہر نعمت خریدن آئی تے بابا جی نے ایک کوئی جواب دیتا. فرمایا لیٹ آئے ہو اسی بازار مصطفیٰ پہلے ہی وک چکے ہیں, اسی بازار مصطفیٰ پہلے ہی وک چکے ہیں. اور علامہ اقبال کہنا لے کے میں توحید صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے. اور تجھ کو معلوم ہے کبھی بابا جی ناکام پھرے. رب بھی جانتا اور یہ مخلوق بھی جان دی کہ بابا جی نے جڑا کام کیتا وہ اپنے دل نال کیتا, ایمان دے نال کیتا, پھر اس گل تو پیچھے نہیں ہٹے. اور مرداں دا کام یہی ہوندا کہ میدان لانا.
اور رب دے فرشتیاں دا کام ہے اور رب دا کام ہے انہاں دی مدد کرنا. قرآن چ رب کہندا نہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بس تحریک لبیک پاکستان اپنے اسے نظریے تے قائم و دائم کھڑی ہے جڑا بابا جی سانو دے کے گئے اور انشاءاللہ اسے نظریے نال اور اس طرح چوڑے ہو کے حضور دے دین دا گل کران گے. اس پاکستان نو کسے لبرلزم اور کسے سیکولرزم دی طرف نہیں جان دیں گے. صرف پاکستان دے اندر ایک کوئی نعرہ لگے گا کہ آیا 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 محمد عربی کا دین آیا. تساں انشاءاللہ حضور دے دین نال کھڑے ہونا اور سارے کھڑے ہیں سارے کھڑے حضور دے دین نال. بس یہ تھوڑے جے وقت ہے یہ ساڈا تے تہاڈا امتحان ہے اور یہ امتحان جلد گزر جائے گا. اور اس پاکستان دے اندروں انہاں چوراں اور لٹیراں اور جھوٹیاں دی صفائی ہوئے گی جڑے باہر تک قوم واسطے بلکتے ہیں لیکن اندر جا کے آج کہتے ہیں خوش گپیاں ہو رہی ہیں سن. بڑے اچھے مزاج میں باتیں ہو رہی تھی. میں نے کہا کیوں نہ ہو, قوم رو رہی ہے اور تم اچھے مزاج کیوں نہ کرو. اس لیے کہ تم IMF کے غلام ہو, تم امریکہ کے غلام ہو, تم FATF کے غلام ہو, تم نیٹو کے غلام ہو. ہمارے قائد دعا کر کے گئے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وہ جو دامن مصطفیٰ آپ کو تھما کر گئے ہیں آپ کے ہاتھوں میں, آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے. اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جب آواز آئے اپنے تن من دھن کے ساتھ حاضر ہو جانا ہے اور بتانا ہے کہ یا رسول اللہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ساری باتیں برداشت کر سکتے ہیں. اس بات پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا, اس بات پر کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آ کر رہے گا اور انشاءاللہ اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی ایک صبح ضرور طلوع ہوگی. اس کے لیے آپ اور مجھے اس پیغام تحریک لبیک پاکستان کے پیغام کو گھر گھر لے کر جانا ہے, بچوں تک لے کر جانا ہے, ماؤں تک لے کر جانا ہے اور بتانا ہے کہ جناب صرف ارطغرل ڈرامے دیکھنے سے اور ارطغرل میوزک سننے سے اسلام نہیں آتا. جو وہ کردار دیکھتے ہو نا وہ کردار اپنانا بھی پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.